بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت عطا کی ہے تاکہ اسے اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 ہے، 15واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کروایا تھا اس کا ذکر کیا۔ یہ زمینی سفر قرآن نے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا ذکر کیا۔ قریباً 1000 میل کا فاصلہ۔ اس زمانے میں لوگ اونٹوں گھوڑوں پر 1 مہینے میں مکے سے بیت المقدس پہنچتے تھے اور 1 مہینے میں ہی واپس آتے تھے سواری۔ تو جہاں 2 مہینے آنے جانے میں لگتے ہوں وہاں راتوں رات وہاں سے ہو کے آ جانا یہ لوگوں کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ بلکہ قرآن نے دوسری جگہ یہ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ فِتْنَةً لِلنَّاسِ، ہم نے یہ جو رات کے وقت آپ کو وہ مناظر دکھائے ہیں یہ لوگوں کے لیے آزمائش بن گئے۔ آزمائش یقین ہی نہیں آتا تھا اس زمانے میں، نہ کوئی ہوائی جہاز تھے، نہ کوئی ایسا معاملہ تھا کہ راتوں رات وہاں سے ہو گیا۔ اس لیے اس کو آزمائش لوگوں کے لیے تھا اور آزمائش بن گئی۔ آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوا ہے کہ ابو جہل جیسا شخص نبی علیہ السلام کو کا مذاق اڑا رہا تھا، مکے کے حرم میں بیٹھ کر مجلسوں میں کہہ رہا تھا دیکھو کیسی بات اس نے کری، راتوں رات بھی کوئی مسجد اقصی کے ہو کے واپس آ سکتا ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے تصدیق کروائی کہ وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ میرا یہ نبی سچا ہے، اب بتاؤ کیا ممکن ہے کہ راتوں رات وہاں سے آدمی ہو کے آ جائے جہاں 2 مہینے لگتے ہیں آنے جانے میں؟ اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی تک یہ خبر نبی علیہ السلام کی زبان سے نہیں سنی تھی، ابو جہل ہی بتا رہا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اگر تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میں راتوں رات وہاں سے ہو کے آ گیا ہوں تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ تو کیسے تصدیق کرتا ہے کہ میں تو ان کی روزانہ آسمان سے آنے والی خبروں کی تصدیق کرتا ہوں، تو یہ اتنی سی بات میری جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئی۔ اس لیے حضرت ابو بکر کا لقب اس وقت صدیق قرار پایا۔ اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ جی وہ خواب کے اندر نبی علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی، اس کی بالکل یہ سارے واقعات نفی کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ خوابوں میں تو ہر آدمی مشرق و مغرب کی سیر کر لیتا ہے، آسمانوں کی بھی سیر کر لیتا ہے، یہ کون سی اچنبے کی بات ہوتی ہے اور لوگوں کے لیے حیران کن بات ہوتی ہے، لوگ آزمائش میں پڑ گئے۔ تو یہ زمینی
سفر جو تھا اس کا ذکر تو کیا ہے قرآن پاک۔ اب جن لوگوں نے یہ کہا کہ جی وہ روحانی سفر تھا، جسمانی نہیں تھا، اس سلسلے میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے الخصائص الکبریٰ۔ اس میں انہوں نے 32 صحابہ کرام سے یہ معراج کی روایت کی، 32 صحابہ کرام سے، اور ایک ایک کر کے انہوں نے ساری ترتیب سے اس کتاب کے اندر لکھی۔ پہلی حدیث انہوں نے صحیح مسلم سے نقل کی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتیت بالبراق وهو دابۃ ابیض طویل فوق الحمار ودون البغل۔ حضور فرماتے ہیں جس رات مجھے آسمانوں کی سیر کروانے کے لیے براق لایا گیا ہے تو وہ بہت زیادہ سفید لمبا جانور تھا اور گدھے سے اونچا لمبا اور خچر سے ذرا چھوٹا۔ یدع حافرہ عند منتہا طرف، اس کی تیز رفتاری، برق رفتاری اتنی زیادہ تھی کہ وہاں قدم اس کا پڑتا تھا جہاں اس کی نظر کی انتہا ہوتی تھی، اتنا تیز۔ آج تک سائنسدان جو ہیں بڑے بڑے یہ تیز رفتار ہوائی جہاز کو بنا رہے ہیں، راکٹ بنا رہے ہیں، اتنا تیز رفتار نہیں بنا سکتے۔ قال فرکبت حتی اتیت بیت المقدس، میں اس پہ سوار ہوا، بیت المقدس آیا۔ قال فربطته بالحلقہ التي يربط بها الانبیاء، میں نے پہلے تو خچر کو باہر پتھر کے اندر ایک سوراخ تھا، اس کے ساتھ اس براق کو باندھا ہے جہاں دیگر انبیاء کرام باندھا کرتے تھے، اور یہ براق اس پہ گزشتہ انبیاء بھی اسی پہ سواری کرتے تھے، یہ صرف نبیوں کی سواری کے لیے رکھا ہوا تھا۔ تو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے اس پتھر کے اس سوراخ میں ہوا اور گرد اڑ کے مٹی جم چکی تھی، پتہ نہیں چلتا تھا سوراخ کہاں، لیکن نبی علیہ السلام نے تلاش کر کے اور انگلی کے ذریعے سے اس سوراخ کو صاف کر کے اس میں رسی ڈال کر سنا دی۔ پھر اندر مسجد کے تشریف لے گئے۔ قال ثم دخلت المسجد فصلیت فی رکعتین، پھر میں مسجد کے اندر داخل ہو کے 2 رکعتیں میں نے ادا کی۔ اب یہ اس پر محدثین تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو براق کو باندھا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے باندھو جانور کو، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، پھر توکل کرو۔ بغیر رسی باندھے ہی نہ اللہ پہ توکل کرو، یہ توکل کا مطلب نہیں ہے۔ ثم خرجت، پھر میں نکلا، فجاءنی جبریل علیہ السلام باناء من خمر و اناء من لبن، باہر نکلا تو جبریل علیہ السلام 2 پیالے لے کے آئے، ایک میں شراب تھی اور ایک میں دودھ تھا۔ فاخترت اللبن، تو میں نے دودھ کو پسند کر لیا، شراب کو نہیں۔ آتا یہ آپ کی فطرت میں نہیں تھی کہ ایسی ناپاک اور حرام چیز کو آپ ہاتھ لگائیں، دودھ کو اختیار کیا، اور دودھ چونکہ خداوند عالم کی اتنی عظیم الشان نعمت ہے۔ کان اللبن دلیلا علی الاسلام، دودھ جو تھا یہ اسلام کی دلیل تھی۔ لأنه طیب طاہر سائغ للشاربین محمود العاقبہ، دودھ کو اللہ تعالیٰ نے پاک طاہر صاف ستھرا بنایا اور پینے والوں کے لیے بڑی آسانی سے حلق سے اتر جانے والا
اور نتیجے کے اعتبار سے بہترین غذا بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس لیے نبی علیہ السلام نے دودھ کو پسند فرمایا، شراب کے پیالے کو ہاتھ میں۔ فقال جبریل اخترت الفطرہ، جبریل نے کہا کہ حضور آپ فطرت کو پا گئے، آپ کی فطرت بھی یہی ہے اور اسلام کی فطرت بھی یہی ہے کہ جو مسلمان ہوگا، جو فطرت اسلام پہ پیدا ہوا ہوگا، وہ شراب کے طرف کبھی دیکھے گا بھی نہیں۔ ثم عرج بنا الى السماء، پھر آسمانوں پر ہمیں چڑھایا گیا۔ عرجہ یہ عروج سے نکلا، اردو میں استعمال ہوتا ہے، عروج کا معنی ہوتا ہے بلندی، اوپر چڑھنا، اور معراج کا معنی ہوتا ہے کہ وہ جیسے اسٹیپ لیڈر ہوتا ہے یا لفٹر ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے آدمی اوپر چڑھتا جاتا ہے۔ فاستفتح جبریل فقیل من انت، پہلے آسمان پر پہنچے ہیں تو جبریل نے جب دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا دربانوں نے کہ کون ہے؟ قال جبریل، کہ میں جبریل ہوں۔ قیل ومن معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سائنسدانوں کو تو نہیں آج تک پتہ چلا کہ آسمان کے دروازے بھی ہیں، نبی علیہ السلام نے بتا دیا ہے کہ دروازے نہیں، وہاں تو دربان بھی کھڑے ہوئے، نگران دروازوں کے موجود ہیں، ابواب بھی موجود ہیں اور بواب بھی موجود ہیں۔ وقد بعث الیہ، قیل وقد بعث الیہ، دربانوں نے پوچھا دروازوں کے کہ کیا ان کو نبی بنا کے بھیج دیا گیا؟ قال قد بعث الیہ، کہ ہاں وہ نبی بنا کے بھیج دیا۔ ففتح لنا، پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ فاذا انا بآدم علیہ السلام، پہلے آسمان پر ہم نے آدم علیہ السلام سے ملاقات۔ فرحب بی ودعا لی بخیر، مجھے دیکھتے آدم علیہ السلام نے مرحبا کہا اور مجھے خیر و عافیت کی دعا دی۔ پھر آدم علیہ السلام کی ساری اولاد آدم میں سے ان کا عظیم الشان بیٹا ان کے سامنے پہنچا تھا، انہیں تو خوشی ہونی تھی کہ جتنی بھی میری اولاد ہے قیامت تک، سب میں سے افضل آج جو ہے وہ یہاں پہ ہے۔ خوشی سے ان کو مرحبا کہا، دعائیں دی۔ ثم عرج بنا الی السماء الثانیہ، دوسرے آسمان پر ہم چڑھے۔ فاستفتح جبریل، جبریل نے اسی طرح سے دروازہ کھٹکھٹایا، سوال ہوا کون؟ کہ میں جبریل، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ففتح لنا، دروازہ کھولا گیا۔ فاذا انا بابنی الخالہ عیسی ابن مریم و یحییٰ بن زکریا، میرے خالہ کے دو بیٹے وہاں میں نے دیکھے، ایک عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، دوسرے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام، وہ دو نبی وہاں دوسرے آسمان پر تھے۔ فرحبا ودعوا لی بخیر، دونوں نے مجھے مرحبا کہا خوشی سے اور میرے لیے دعائیں کی۔ ثم عرج بی الی السماء الثالثہ، تیسرے آسمان پر جب ہم چڑھے، اسی طرح سوال و جواب ہوئے۔ ففتح لنا، دروازہ کھلا۔ فاذا انا بیوسف علیہ السلام، وہاں یوسف علیہ السلام تیسرے آسمان پر تھے۔ اذا ہوا قد اعطی شطر الحسن، حضور فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو پوری انسانیت میں سے آدھا حسن عطا کیا گیا ہے۔ ساری دنیا ایک طرف، یوسف علیہ السلام ہے کتنے حسین۔ فرحبا ودعا لی بخیر، انہوں نے بھی مجھے مرحبا کہا، خوش آمدید کہا، اہلاً و سہلاً کہا اور مجھے دعائیں دیں۔ ثم عرج بنا الی السماء الرابعہ، چوتھے آسمان پر لے گئے۔ جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا اور آگے سے وہی سوال و جواب ہوا۔ دروازہ کھلا تو فاذا انا بادریس علیہ السلام،
وہاں ہم نے ادریس علیہ السلام کو فرحب ودعا لی بخیر، انہوں نے بھی مجھے مرحبا اہلاً سہلاً کہا اور مجھے دعائیں دی۔ ثم عرج بنا الی السماء الخامسہ، 5ویں آسمان تک لے گئے، سوال و جواب ہوئے، دروازہ کھلا، فإذا أنا بہارون علیہ السلام فرحب ودعا لی بخیر، ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی مجھے مرحبا کہا، مجھے دعائیں دی۔ ثم عرج بنا الی السماء السادسہ، 6ٹھے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھلا سوال و جواب کے بعد، تو وہاں موسیٰ علیہ السلام، فإذا أنا بموسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود تھے 6ٹھے آسمان، فرحب ودعا لی بخیر، انہوں نے مجھے مرحبا کہا، دعائیں دی۔ ثم عرج الی السماء السابعہ، 7ویں آسمان پر لے گئے، جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا، سوال و جواب ہوئے، دروازہ کھولا گیا، فإذا أنا بإبراہیم علیہ السلام، 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام، مسندًا ظہرہ الی البیت المعمور، وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے۔ بالکل اسی طرح ایک دفعہ نبی علیہ السلام بھی خانہ کعبے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ بڑے ہی سختی کے دن ہیں، دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے، کافروں نے انتہا کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہوا اور آپ نے وہ ٹیک کعبے سے ہٹا کر سیدھے ہو گئے۔ بالکل اسی طرح ابراہیم علیہ السلام بھی بیت المعمور 7ویں آسمان پر، یہ دنیا کا کعبہ ہے، وہ آسمانوں کا کعبہ ہے۔ فائدہ ہوا یدخلہ کل یوم 70,000 ملک لا یعودون الیہ، وہاں دیکھا تو روزانہ 70,000 فرشتے اس اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، اور جو وہاں سے طواف کر لیتا ہے وہ پلٹ کے دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ اتنی زیادہ یعنی خداوند عالم کی نورانی مخلوق اس کی عبادت میں مصروف ہے کہ ایک ہی بار ان کو چانس ملتا ہے بیت المعمور کے طواف میں، پھر چانس نہیں ملتا۔ ثم ذهب بی الی السدرۃ المنتہی، پھر مجھے سدرۃ المنتہی تک لے جایا گیا، 7 آسمانوں سے اوپر، وہ حد ہے، انتہا ہے، جہاں پر جا کے فرشتے جو ہیں ان کا یعنی وہ بارڈر آ جاتا ہے، وہ آگے نہیں گزر سکتے۔ وَإِذَا بَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيلَةِ، اور اس نام تو بیری کا درخت ہے سدرا کا، لیکن حضور فرماتے اس کے پتے اتنے بڑے بڑے جیسے ہاتھیوں کے کان ہوتے ہیں، ہاتھیوں کے کان۔ وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ، اور بڑے بڑے مٹکوں کی طرح اس کے پھل تھے، بیر تو چھوٹے چھوٹے ہی ہوتے ہیں، پھل دیکھیں بڑے بڑے مٹکوں کی طرح۔ قَالَ فَلَمَّا غَشِيَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا غَشِيَ تَبَيَّنَ، انوار و تجلیات الہی جب اس پہ پڑتی ہیں تو اس کی جو ہے رنگت بدل جاتی ہے۔ فما احد من خلق اللہ یستطیع ان ینعتها من حسنہ، مخلوق میں سے کسی میں یہ سکت نہیں ہے کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے، اتنا وہ حسین منظر ہے کہ وہ بیان سے باہر ہے، کوئی آدمی اس کا تذکرہ زبان سے نہیں کر سکتا۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَى، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کیا جو کرنا تھا۔ فَفَرَضَ عَلَيَّ 50 صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، دن اور رات میں 50 نمازیں مجھ پہ فرض کر دی۔ فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَىٰ علیہ السلام، واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب میں آیا،
फ़क़ाल मा फ़रज़ रब्बुका अला उम्मतिक, आपकी उम्मत पर अल्लाह ने क्या फ़र्ज़ किया? कुल तो 50 सलातन के 50 नमाजें। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे इरजी इला रब्बिक फसअलु तख़फ़ीफ़, वापस जाके अल्लाह से तख़फ़ीफ़ की दरख्वास्त करो। 50 नमाजें लोग नहीं पढ़ने वाले। मैं बथेरा तजर्बा कर रहा हूँ बनी इसराइल का। फ़इन्ना उम्मतका ला युतीक़ूना ज़ालिका, आपकी उम्मत कहाँ ये 50 नमाजें पढ़ने की ताकत रखी। फ़इन्नी क़द बलग़्तु बनी इसराइल व ख़बरतुहुम, मैंने तो बनी इसराइल को बड़ा आज़माया है, वो जितनी नमाजें थी वो नहीं पढ़ सके, हालांकि 50 उन पे भी नहीं। तो ये बार बार अल्लाह के पास जाते रहे और हुजूर फरमाते मेरी दरख्वास्त पर अल्लाह ताला 5-5 नमाजें की तख़फ़ीफ़ करता। हत्ता अन्नी खम्सन, 5 की तख़फ़ीफ़, और दोबारा दरख्वास्त की, फिर 5 की तख़फ़ीफ़ करते करते जब 5 ही रह गई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर भी कहा कि इन्होंने 5 भी नहीं पढ़नी। फिर जाके तख़फ़ीफ़ की दरख्वास्त कर, फसअलु तख़फ़ीफ़। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुल्तु क़द रजअतु इला रब्बी हत्ता इस्तहयैतु, हुजूर ने फरमाया कि अब तो मुझे अपने रब से हया आती कि मैं कितनी बार उसको कहूँ कि तख़फ़ीफ़ कर, 5 में भी अब तख़फ़ीफ़ करवाऊँ। तो ये 5 नमाजें नबी अलैहिस्सलाम को, ज़कात के अहकाम तो मदीने में वही के ज़रिए से बता दिए गए थे, तो रोज़ों के भी मदीने में वही के ज़रिए से बता, नमाज के भी बता सकता था, आसमान पे बुला के क्यों ये बताया? मेराज की रात इसको क्यों बताया? इस ये गौर करने की बात है। बाकी शरीयत के अहकाम अल्लाह ताला ने आसमान पे दे दिया, ज़मीन पे दे दिए। इसका मतलब ये है कि नमाज जो है तमाम इस्लाम के अहकाम जो है उनमें से ज़्यादा अहम चीज़ है, यह मामूली चीज़ नहीं है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मिशकात शरीफ में हदीस है, उन्होंने अपने तमाम फौजी जर्नैलों को जो बॉर्डरों पे कुफ़ार से जंग लड़ रहे थे और तमाम गवर्नरों को जो सूबों के हुक्मरान थे, उनको ये ख़त लिखा था कि जितनी भी तुम्हारी कारकर्दगी है, गवर्नरी की हो या जर्नैली की, उनमें सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक नमाज अहम है। अगर तुम जर्नैलों ने और गवर्नरों ने नमाज का फिक्र न किया, बाकी चाहे कितनी तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी हो, मेरे नज़दीक तुम्हारी वो कारकर्दगी किसी काम की नहीं। नमाज को अहमियत देनी है। और यही वजह है कि नबी अलैहिस्सलाम जब दुनिया से रुखसत हो रहे थे, आपने अपने जिंदगी के इंतहाई आखिरी लम्हात में दुनिया से बिल्कुल रुखसत होते वक्त थोड़ा सा जब आपको होश आया और दरवाजे का पर्दा हटा के उम्मत को कहा था अस्सलाह अस्सलाह, लोगों नमाज का ख्याल रखना, नमाज का ख्याल। जैसे इंतहाई शफीक बाप अपनी औलाद को आखिरी लम्हों में निहायत कीमती वसीयत करके रुखसत होता है कि मेरे बच्चों, मेरे बाद इस चीज का खास ध्यान रखना है, उस तरह से मुशफ़िक़ आज़म हमारे इंतहाई मेहरबान पैगंबर हमें दुनिया से रुखसत होते हुए ये वसीयत करके गए हैं, देखना मेरे बाद नमाज ना कहीं जाए कर। अस्सलाह अस्सलाह 2 बार फरमा, नमाज का ख्याल रखना, नमाज का। अब ये बात हम अपने तौर पे गौर कर लें, कहाँ तक हम नमाज का फिक्र करने वाले हैं, कहाँ तक हम अपने नबी की इस बात की लाज रखने वाले हैं। कितना हमारे लिए बार बार जाके दरखास्तें करके हमारे लिए 50 के बजाय 5 करवाएं, 5 भी ना पढ़े।
पूछा गया क्या करें जी, टाइम ही नहीं है। खुदा के बंदो, कब्र में जाके यही कहोगे कि मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने नमाज नहीं पढ़ी? ये बहाना चल सकेगा कब्र में? वहां तो ये कहा जाएगा, क्या तो तुम्हें हमने जिंदगी की मोहलत नहीं दी थी? तुम्हें तंदुरुस्ती नहीं दी थी? तुम करके क्या आए? हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, नमाज जो इतनी अहम चीज है, जो मेराज की रात नबी अलैहिस्सलाम को हमारे लिए अता की गई, इस नमाज का ख्याल रखना है। और ये सबसे बड़ा गिफ्ट था नबी अलैहिस्सलाम को मेराज की रात, जो हमारे लिए दिया गया। नमाजों को की लापरवाही करना, पढ़ना कभी ना पढ़ना, बेवक्त पढ़ना, जल्दी जल्दी पढ़ना, लापरवाही से पढ़ना, ये नमाज का हक नहीं अदा होता। जितने भी इंसान इस दुनिया में काम करता है, सबसे ज्यादा फिक्र उसके जहन में अल्लाह के इस इबादत की होनी चाहिए। कहीं भी फंसा हुआ होगा, चाहे गाड़ी चला रहा है या जो भी, जहन में इसी बात का खटका लगा रहे कि अब वक्त हो गया है मेरे रब के सामने पेशी का। अगर पेश ना हुआ तो गैर हाजिरी लग जाएगी। कोर्ट में पेश ना हो ना मुजरिम, गैर हाजिरी लग जाती, उसके बाद तो फिर उसके समन ही जारी हो जाते हैं। इसलिए नमाजों का खास तौर पे ख्याल रखें हजरात। खुद भी नमाज का एहतमाम करें पूरी कोशिश करके, और कभी गौर करके देखें, हम तो दीन का कोई काम यकीन मानिए कर ही नहीं रहे जो सहाबा कराम कर रहे थे। वो अल्लाह के दीन के गलबे के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। माल और दौलत, जानो माल, औलाद, सब कुछ दीन के गलबे के लिए लगाए हुए थे, और नमाज भी पढ़ते। और हम कुछ भी नहीं करते, एक नमाज ही रह गई थी, वो भी हमारी जो है उसका कोई हाल नहीं रह गया। इसलिए मैं बड़ी दर्दमंदी से दरख्वास्त करूंगा कि इस नमाज को जो शख्स बाकायदगी से बर वक्त दिल लगी के साथ 5 वक्त जो शख्स अदा करता रहेगा, रफ्ता रफ्ता उसके सारे दिल-दर्द दूर हो जाएंगे। वस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। ये नमाज अल्लाह के साथ इंसान के रिश्ते को मजबूत करती है। ये रिश्ता टूट गया, डाली गई जो फसलें खज़ा में शजर से टूट, जो टहनी अपने दरख्त से टूट जाती है, मुमकिन नहीं हरी हो सहाबे बहार से। टूट कर अलहदा पड़ी हुई टहनी पर मौसम बहार की बारिशें कितनी बरसती रहे, वो सब्ज नहीं हो सकती। वो सब्ज तभी रह सकती है पैबस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार पर। अगर तेरा ताल्लुक मरकज के साथ जुड़ा रहेगा, फिर तो थोड़े से छींटे भी काम आ जाएंगे, खुदा की थोड़ी सी रहमत के छींटे, मौसम बहार की थोड़ी सी भी बारिश के कतरे, वो काम आ जाएंगे, वो हरा कर देंगे सरसब्ज। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।